اللہ والوں کی صحبت اللہ والوں کی اللہ سے ملوا جاتی ہے صحبت اللہ والوں کی اپنا رنگ دکھا جاتی ہے صحبت اللہ والوں کی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ محترم ناظرین، معمول کے مطابق میں پھر آپ حضرات کی خدمت میں ضروری مسائل لے کر حاضر ہوا ہوں۔ ہمارے مسائل جو چل رہے ہیں وہ قربانی کے مسائل ہیں۔ قربانی کے مسائل کا سلسلہ ہمارا جاری ہے۔ اس سے پہلے 2 ویڈیوز آپ تک پہنچی ہیں قربانی کے مسائل کے تعلق سے، اور یہ تیسرا ویڈیو ہے۔ آج کے ویڈیو کے لیے میں نے 5 مسائل کا انتخاب کیا ہے، اور ان 5 مسائل کا آپ کے سامنے تذکرہ کروں گا۔ سب سے پہلا مسئلہ آج کا، قربانی واجب ہونے کے شرائط کیا ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ پھر قربانی واجب ہونے کے 4 شرائط ہیں۔ سب سے پہلی چیز مسلمان ہونا، دوسری چیز آزاد ہونا، تیسری چیز ایام قربانی میں مقیم ہونا، چوتھی چیز ایام قربانی میں نصاب کا مالک ہونا۔ یہ 4 شرائط ہیں۔ اگر یہ 4 شرائط کسی مسلمان کے اندر پائی جائیں تو اس مسلمان کے اوپر قربانی واجب ہے۔ اب اس کو وضاحت سے سمجھتے ہیں 4 چیزوں کو۔ پہلی چیز مسلمان ہونا۔ مسلمان کے علاوہ کوئی آدمی قربانی کرتا ہے تو وہ اس قربانی کا اعتبار نہیں۔ قربانی کا عمل اللہ کے یہاں اسی وقت قبول ہو سکتا ہے، اسی وقت منظور ہو سکتا ہے جبکہ کرنے والا مسلمان ہو۔ مسلمان کے علاوہ کوئی آدمی اگر قربانی کرنا چاہے تو وہ قربانی والے عمل کا، اس قربانی والے عمل کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ تو پہلی چیز مسلمان ہونا۔ دوسری چیز آزاد ہونا۔ مطلب کیا ہے آزاد ہونے کا؟ کہ کسی کا غلام نہ ہو۔ اس زمانے میں تو غلاموں کا، باندیوں کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے، لیکن پہلے زمانے میں یہ سلسلہ موجود تھا کہ کوئی جو ہے کسی کا غلام ہوتا تھا، کوئی کسی کی باندی ہوتی تھی۔ تو اگر غلام ہے، مسلمان ہے، ایام قربانی میں مقیم بھی ہے اور ایام قربانی میں نصاب کا مالک بھی ہے، لیکن آزاد نہیں ہے بلکہ غلام ہے، تو اس غلام کے اوپر بھی قربانی واجب نہیں ہوتی۔ اسی طریقے سے تیسری چیز ایام قربانی میں مقیم ہونا، یعنی کہ قربانی کے جو 3 دن ہیں ان میں آدمی مقیم ہو، یعنی اپنے منزل میں ہو، اپنے قیام کی حالت میں ہو، اپنے گھر میں رہے تو اس پر قربانی واجب ہے۔ اگر سفر میں چلا گیا، اور ہر سفر کو جو ہے شریعت سفر نہیں کہتی، بلکہ شریعت کے اندر اس کو سفر کہا جاتا ہے جس میں 80 پر 5 کلومیٹر کے اوپر سفر کر کے آدمی چلا جائے، وہ آدمی مسافر کہلائے گا، اس کو سفر کہا جاتا ہے۔ تو مسلمان ہے، آزاد ہے، اور اسی طریقے سے نصاب کا مالک بھی ہے، لیکن مسافر ہے، تو مسافر کے اوپر قربانی واجب نہیں۔ 3 دنوں میں سے 2 دن اگر سفر کی حالت میں رہا، 1 دن اس کا جو ہے قیام کی حالت میں ہو گیا، مقیم ہو گیا 1 دن، تو اس پر قربانی واجب ہو جاتی ہے۔ 1 دن نہیں بلکہ
اگر 12 ذی الحجہ کے غروب سے پہلے 12 ذی الحجہ کے یعنی عید کے تیسرے دن، 3 دن قربانی ہے، عید کا دن، عید کا دوسرا دن، عید کا تیسرا دن، تو تیسرے دن عصر میں بھی اگر آدمی اپنے گھر پہنچ چکا تو اس پر قربانی واجب ہو جاتی ہے۔ اسی طریقے سے چوتھی شرط ایام قربانی میں نصاب کا مالک ہو۔ نصاب کا مالک کیا ہے؟ جیسا کہ زکوٰۃ کا نصاب ہے کہ بھئی 7.5 تولہ سونا یا 50 پر 2.5 تولے چاندی، 52.5 تولے چاندی اگر کسی کے پاس ہے، یا اتنا پیسہ ہے، یا اتنا کوئی مال ہے جو ضروریات اصلیہ میں سے نہ ہو، زائد ہو، تو اس پر قربانی واجب ہو جاتی ہے۔ یہی نصاب زکوٰۃ کا بھی ہے اور یہی نصاب قربانی کا بھی ہے، لیکن زکوٰۃ اور قربانی کے نصاب میں تھوڑا سا فرق ہے، اور وہ فرق کیا ہے کہ زکوٰۃ میں مال جو ہے وہ نامی ہونا چاہیے، یعنی بڑھنے والا مال، لیکن قربانی کے اندر یہ شرط نہیں ہے۔ آدمی کے پاس 7.5 تولہ سونا یا اس کے برابر پیسے، 50 پر 2.5 تولے چاندی یا اس کے برابر کے پیسے کسی کے پاس ہوں، یا پھر جو ہے اتنا مال، ان پیسوں کا مال اگر کسی کے پاس ہو تو قربانی واجب۔ وہ اس آدمی کے لیے ضروری ہے کہ وہ آدمی قربانی کرے۔ آگے بھی انشاءاللہ مسائل آئیں گے اس کے بارے میں۔ تو یہ 4 چیزیں جو ہیں شرط ہیں۔ اسی طریقے سے آج کا دوسرا مسئلہ، اگر ایک ملک کا شخص کسی دوسرے ملک میں کسی دوسرے آدمی کو وکیل بنا کر اپنی قربانی کرنا چاہے تو اس کا طریقہ کیا ہے؟ تو اس مسئلے میں 2 چیزوں کا اعتبار ہوتا ہے، ایک تاریخ کا اور ایک وقت کا۔ تاریخ الگ چیز ہے، وقت الگ چیز ہے۔ ایام قربانی کون سے تاریخ میں ہوتی ہے؟ 10 ذی الحجہ، 11 ذی الحجہ، 12 ذی الحجہ۔ وقت کون سا ہے؟ بڑے شہروں میں ہو تو عید کی نماز کے بعد سے لے کر 12 ذی الحجہ کے غروب سے پہلے تک۔ اگر دیہات میں ہو تو سورج نکلنے کے بعد سے قربانی کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ تو اس مسئلے میں 2 چیزیں ہیں، ایک قربانی کا وقت اور ایک قربانی کی تاریخ۔ اب یہاں جو ہے اس میں جواب یہ دیا جاتا ہے کہ بھئی تاریخ میں کس تاریخ کا اعتبار ہوگا کہ اگر ایک آدمی ایک ملک میں ہے، دوسرے ملک میں اپنی قربانی کرانا چاہے تو تاریخ میں قربانی کرانے والا جو مالک ہے، جو آدمی اپنے طرف سے قربانی کرا رہا ہے، وہ اس ملک میں جب 10 ذی الحجہ کی تاریخ آئے گی تو اس وقت یہاں جو ہے اس کی قربانی جائز ہوگی۔ اس سے پہلے اگر کوئی آدمی کسی دوسرے ملک میں جو ہے قربانی کرنا چاہے تو اس کی قربانی ادا نہیں ہو سکتی۔ تو تاریخ میں وہ آدمی جو جس ملک میں رہ رہا ہے، اس ملک کی تاریخ کا اعتبار ہے کہ اس ملک میں 10ویں ذی الحجہ کی تاریخ شروع ہو جائے۔ اور ایک وقت ہے، وقت میں جو آدمی جس ملک میں ہے اس ملک کے وقت کا اعتبار نہیں۔ کہاں کا اعتبار ہے وقت کا؟ جہاں قربانی دی جا رہی ہے وہاں کے وقت کا اعتبار ہوگا۔ وہاں اگر چھوٹے قریے میں قربانی ہو رہی ہے تو سورج کا نکلنا لازم ہے۔ اگر بڑے شہر میں قربانی دی جا رہی ہے تو 10 ذی الحجہ اور اسی طریقے سے عید کی نماز مکمل ہونا بھی ضروری ہے۔ تو تاریخ آ کر کس تاریخ کا اعتبار؟ آدمی جو مالک ہے، قربانی کرنے والا ہے، وہ آدمی وہ مالک جس ملک میں رہ رہا ہو، اس ملک میں جب 10 ذی الحجہ کی تاریخ آئے گی اس وقت قربانی واجب۔ اور وقت جہاں جانور قربان کیا جا رہا ہے اس ملک کے وقت کا اعتبار ہوگا۔ تو اس میں جو ہے یہ 2 چیزیں غور کرنے کی ہیں۔ اور اسی طریقے سے مسئلہ نمبر 3،
اگر کوئی غریب آدمی تھا، اگر کوئی آدمی غریب تھا لیکن اس کے اوپر قربانی واجب نہ ہونے کے باوجود اس نے قربانی کا جانور خرید لیا، ایک آدمی ہے غریب ہے فقیر ہے، قربانی اس کے اوپر واجب نہیں ہے لیکن پھر بھی اس نے قربانی کے شوق میں جانور خرید لیا، خریدنے کے بعد قربانی کر دیا، لیکن اتفاق سے کیا ہوا کہ قربانی کے جو 3 دن ہیں 12 ذی الحجہ کے غروب سے پہلے وہ آدمی مالدار ہو جاتا ہے، تو کیا اس کے اوپر پھر دوبارہ قربانی واجب ہوگی یا پہلی قربانی ہی اس کی ادا ہو جائے گی؟ اس کے بارے میں شریعت یہی جواب دیتی ہے کہ بھئی پہلے اس کے اوپر قربانی واجب نہیں تھی، بس اس نے شوق میں قربانی کا عمل پورا کرنے کے لیے اس نے غربت کی حالت میں ہی، فقیری کی حالت میں بھی اور قربانی واجب نہ ہونے کی حالت میں ہی اس نے جانور خرید کر قربان کر دیا، لیکن اب جو ہے اس کے اوپر قربانی واجب ہو چکی ہے، نصاب کا مالک ہو چکا ہے، تو اس کے اوپر اب دوبارہ قربانی واجب ہوگی۔ پہلی جو قربانی ہے وہ نفلی قربانی ہوگی اور یہ واجب قربانی ہوگی۔ اور اسی طریقے سے اگر کوئی آدمی غریب تھا پہلے لیکن قربانی کے دنوں میں مالدار ہو گیا، تو سمجھو کہ بھئی ایک آدمی پہلے غریب تھا، 10 ذی الحجہ کو بھی غریبی کی حالت تھی، 11 ذی الحجہ کو بھی غریبی کی حالت تھی، 12 ذی الحجہ جب آئی تاریخ وہ دن، اس دن میں سے اکثر حصہ بھی غریبی کی حالت میں گزر گیا، فرض کر لو کہ 12 ذی الحجہ کے عصر تک وہ آدمی غریبی کی حالت میں رہا، عصر کی نماز میں، عصر کی نماز کے فوراً بعد اس کے پاس مال آ گیا اور اتنا وقت اس کو جو ہے مال ملنے کے بعد اتنا وقت اس کے پاس جو ہے وقت بچا رہا کہ جس میں آدمی ایک جانور قربان کر سکتا ہے، ذبح کر سکتا ہے، اتنا اگر اس کے پاس وقت بچا رہا، قربانی کے ایام کے دنوں کے حصے میں سے اتنا حصہ اس کے قربانی کے دنوں کے وقت میں سے اتنا وقت اس کو ملا جس میں جو ہے وہ آدمی نصاب کا مالک ہو گیا، اس میں آدمی آرام کے ساتھ جانور قربان کر سکتا ہے، ذبح کر سکتا ہے، تو اس کے اوپر قربانی واجب۔ اسی طریقے سے مسئلہ نمبر 5 اور آج کا آخری مسئلہ، ایک آدمی مالدار، اس نے کیا کیا؟ قربانی کے لیے جانور کو خرید لیا، خریدنے کے بعد ابھی قربانی نہیں دیا، قربانی کے دن آ گئے، 10 ذی الحجہ ہو گیا، قربانی نہیں دیا عید کی مشغولی کی وجہ سے، 11 ذی الحجہ کو یا 10 ذی الحجہ کے صبح میں یا پھر جو ہے مالدار آدمی تھا، قربانی کے لیے جانور خرید لیا تھا، قربانی کے دن آنے سے پہلے ہی جانور جو ہے مر جاتا ہے یا پھر جو ہے چوری ہو جاتا ہے یا کہیں جو ہے بھاگ جاتا ہے، تو چاہے وہ جانور مر جائے یا چوری ہو جائے یا کہیں بھاگ جائے، گم ہو جائے، تو ہر 3 صورتوں میں ایک ہی جواب دیا جائے گا کہ مالدار آدمی ہونے کی وجہ سے اس آدمی کے لیے ضروری ہے کہ وہ آدمی ایک دوسرا جانور خرید کر اس جانور کی قربانی دے، تو یہ مالدار آدمی کے لیے ضروری ہے، قربانی واجب ہے۔ قربانی کے دن آنے سے پہلے جانور گم ہو گیا یا مر گیا یا چوری ہو گیا یا کہیں بھاگ گیا، ہر صورت میں آدمی کے لیے ضروری ہے کہ وہ مالدار آدمی دوسرا جانور خرید کر اس جانور کی قربانی دے، یہ جو ہے ضروری ہے مالدار کے لیے۔ تو یہ جو ہے آج کے 5 مسائل ہیں جن کو میں نے آپ کے سامنے جن کا تذکرہ کیا ہے، اور تمام ناظرین سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو جو ہے لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں اور جتنا ہو سکے دوسروں کے ساتھ جو ہے شیئر کرتے جائیں، جتنا فائدہ آپ کو ہو رہا ہے اتنا ہی فائدہ دوسروں کا بھی ہو۔ اگر آپ کا کوئی مسئلہ ہو، یہ مسائل جو بیان ہو رہے ہیں ان مسائل میں سے
یا ان مسائل سے ہٹ کر آپ کا کوئی مسئلہ ہو تو آپ جو ہے آرام کے ساتھ کامنٹ کر سکتے ہیں، یا پھر جو ہے میسیج کر سکتے ہیں، یا فون سے رابطہ بھی کر سکتے ہیں. انشاءاللہ آپ کو تسلی بخش جواب دیا جائے گا. اور قربانی کے دن آنے والے ہیں، تمام ناظرین سے گزارش ہے کہ بھئی جن جن لوگوں کے اوپر قربانی واجب ہے وہ لوگ جو ہیں اپنے اپنے قربانی ہر حال میں ادا کرنے کی کوشش کریں. بہت سارے لوگ بہت سارے بہانے بناتے ہیں، بھئی میرے پاس مال نہیں ہے، میرے اوپر قرض ہے. قرض کا کوئی اعتبار نہیں قربانی میں، وہ زکوٰۃ کا مسئلہ ہے کہ جس کے اوپر قرض ہو اس قرض کو نکال کر جو بچا ہوا پیسہ ہے اس کو دیکھا جائے گا کہ بھئی اس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے یا نہیں، وہ الگ مسئلہ ہے زکوٰۃ کا. لیکن قربانی میں قرض کا کوئی اعتبار نہیں. آدمی کے پاس قرض، آدمی کے اوپر قرض ہے، پھر بھی جو ہے آدمی جو ہے قربانی کا آدمی کے اوپر قربانی واجب ہو جاتی ہے. تو چھوٹے چھوٹے بہانوں سے اتنا اونچا عمل جو ہے چھوڑنے کی کوشش نہ کریں. چھوٹے چھوٹے بہانے مالی عبادتوں میں اگر حصہ نہیں لگائیں گے تو پھر اللہ ہم سے کیسے خوش ہوں گے، اللہ ہم سے کیسے راضی ہوں گے؟ تو اللہ کو راضی کرنے کے بہترین طریقے ہیں ہمارے پاس. مالی عبادتیں، زکوٰۃ ہے، قربانی ہے، حج ہے، نفلی صدقات ہیں، غریب کی مدد کرنے کے اعتبار سے، غریبوں کو کھانا کھلانے کے اعتبار سے، کپڑا پہنانے کے اعتبار سے. تو یہ تمام چیزیں جو ہیں مالی عبادتیں ہیں. مالی عبادتوں میں جتنا حصہ مسلمان لگائے گا اللہ رب العزت اس سے اتنا ہی خوش ہوں گے، اور اللہ رب العزت اس کی زندگی میں اتنی ہی برکتیں اور رحمتیں عطا کریں گے. تو اس لیے ناظرین سے گزارش ہے، جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے تمام حضرات، خواتین سے بھی میری گزارش ہے کہ اپنے اپنے مالوں کا حساب کریں، کر کے قربانی واجب ہو چکی ہے تو فوراً جو ہے اپنی قربانی ادا کریں. اگر افضل تو یہی ہے کہ بھئی پورا جانور اپنے طرف سے قربان کریں، افضل یہی ہے. لیکن اگر پورا جانور قربان نہیں کر سکتے تو بڑے جانوروں میں 7 حصے بنتے ہیں، اس میں سے اپنے نام کا ایک حصہ لے لیں، تب بھی اس کے اوپر سے قربانی واجب جو ہے وہ ادا ہو جاتی ہے. تو اس لیے ساتھی جو ہے اس کے اوپر غور کریں. ناظرین جو ہے ان باتوں کے اوپر غور کر کے اپنی قربانی والا عمل جو ہے بہت ہی بشاشت کے ساتھ، بہت ہی جو ہے دل جوئی کے ساتھ، خشوع و خضوع کے ساتھ، شوق کے ساتھ اللہ کو دکھانے کے لیے قربانی والا عمل کرنے کی کوشش کریں. انشاءاللہ اللہ رب العزت اس کا بہترین اجر دنیا میں بھی دیں گے اور آخرت میں تو ملنا ہی ملنا ہے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم تمام کو ان مسائل کے ذریعے سے اپنے قربانی والے عمل کو مکمل درجے تک پہنچانے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.